اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا چوتھا رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 10واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کافر لوگ قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں عذاب دیکھیں گے تو پھر وہ کئی قسم کی تمنا کریں گے۔ ایک تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹے جو ہے وہ وعدے کریں گے کہ ہم چونکہ حقیقت سمجھ آ گئی، دنیا میں واپس چلے گئے تو آئندہ کبھی ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، جس پر اللہ نے ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کے جھوٹ کو واضح کرتے فرمایا کہ یہ تو محض جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وگرنہ ان لوگوں کو دنیا میں اگر جانا نصیب ہو جائے نا تو انہوں نے اپنی روش اور ڈگر نہیں بدلنی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ اس بگاڑ کی وجہ اصل میں نظریہ عقیدہ جو ہے نا اس کے اندر خرابی ہے۔ جب تک انسان کے اندر آخرت پر یقین ایمان نہیں نہ ہوتا، انسان کی دنیا کی زندگی نہیں سنورتی۔ جس قدر آخرت کے اندر آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس ہوگا، اتنا ہی بندہ عمل میں کردار میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان لوگوں میں نہیں ہیں، جس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں صرف دفع الوقتی کے لیے جو ہے انکار کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہہ لیں کہ آئندہ جو ہے بدل جائیں گے۔ تو فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹا اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو۔ تو کل ہم نے یہ وعدے کیا تھا کہ اللہ کی ملاقات کا ایمان رکھنے والا بندہ اس میں دو خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ ایک وہ عمل صالح کا اہتمام کرنے والا ہو، نمبر دو اس بندے میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ مَا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، حتیٰ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک۔ قیامت اچانک لا محالہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں تو بیان کی، حتمی کسی کو پتہ نہیں۔ حالانکہ جبریل امین ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انسانی صورت میں آئے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اصل مقصد صحابہ کو دین سکھانا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے آ کے انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کہ جتنا کو آپ کو پتا اتنا کو مجھے پتا ہے، حتمی معاملہ کسی یہ تو پتا ہے کہ آنی ہے، کب آنی نہیں پتا۔ یہ تو بتایا گیا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی، لیکن وہ جمعہ کس صدی کا، اس صدی کے کس سال کا، سال کے کس مہینے کا، مہینے کے 4 ہفتوں میں سے کس جمعے کا، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ سمجھیں اس معاملے کے اندر، اس لیے پھر جبریل امین نے دوسرا سوال کیا تھا کہ اے اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اماراتہا، چلو پھر آپ ایسا کریں، آپ کو اگر یہ قیامت کی نشانیاں علامتیں بتا دیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تھی۔ ویسے بھی جب بندہ مر جاتا ہے تو سمجھو اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، اور موت اس کا بھی وقت کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے ہاں تو پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اٹل ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب موت کا وقت آ گیا وہ لیٹ نہیں ہونا۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔
لیکن کب آنی ہے، کس جگہ موت آنی کسی کو بھی نہیں پتا ہو. سمجھے؟ بڑے بڑے لوگ عرصے سے بیمار پڑے ہوتے، وہ لڑکے ہوتے، اچھا بھلا جوان لمحوں میں گر جاتا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو ختم ہو گیا. نمایا حتی اذا جاءتہم الساعہ، حتی کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، پھر جو ہے یہ پچھتائیں گے. قالو، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، یعنی اپنے آپ پہ افسوس کریں گے. یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کمی کی اس کے اندر. یعنی یہ دنیا کی زندگی جو اس میں ہم خسارے گھاٹے میں رہے، ایسا کر لیں گے وہ بڑا ٹائم پہ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا لوگوں میں کہ کام ہے نماز کو پڑھ لیں گے، بڑی زندگی پہ ہو جائے پڑھنا، وہ داڑھی رکھ لیں گے، یہ کہڑی عمر آخر نماز پچھلی عمر میں مسیح ملنی ہو رہا کرنا ہے. اللہ کے بندو، تجھے جوانی میں توفیق نہیں ہے تو بڑھاپے میں تو مسجد میں کیسے آئے گا؟ جب تجھے تیرے اندر یہ ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، تیرے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کی محبت تڑپ ہی نہیں ہے، تو آخر پہلے یہ ہے کہ تجھے ہے بتایا کس نے کہ تیری عمر اتنی لمبی اور اتنی زیادہ ہوگی؟ میں تو پھر پچھتانے کا فائدہ کہ جب اچانک موت آ گئی، سارے کام دھرے رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا، لے بیچارے نکے نکے بال نے ہجے تین چارنے کوئی نہ خوشی بھی نہیں سی ویکھی، ہجے تے بیچارے انے مسائل سن، لے کنی محنت نہ مکان بنا، لے رہنا نصیب نہیں ہویا. وہ اللہ کے بندو، پتہ ہے موت کب آ جانی. اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی عبادت ہے، اس کے اندر میں کس حد تک پورا کھڑا ہوں. اس چیز پہ افسوس ہوگا. یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، جو ہم نے کمی کی ہے، فیہا، اس میں، یہ دنیا جو ہم نے کوتاہی کی، جو ہم نے سستی کی. پتا تھا کہ یہ دین ہے، پتا ہم نے اپنانا ہے، ہمارے ذمے یہ کام واجب ہے، اس کا ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا. اگر اس میں کمی رہی تو ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے، لیکن نہیں پرواہ، اچھا کر لیں گے، ہو جائے گا یار، ٹھیک ہے جی، بیچ لیں گے، چلو آتے کر لیے نا، پھر او تو بعد کر لیں گے. وہ جو جھوٹی تسلیاں اور وہ اپنے آنے بہانے جو ہے وہ الکا سستی، نتیجہ تن موت نے آ کے جو ہے اس کو دبوچ لیا، لیکن اسے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَهُمْ، اور وہ لوگ، يَحْمِلُونَ، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، أَوْزَارَهُمْ، اپنے بوجھ، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے جو ہے وہ پشتوں پر. یعنی ان کے گناہوں کا برڈن، ان کی برائیاں، بدکاریاں، بدعمالیاں، اس کا سارا وبال انہی کے اوپر آنا، کسی نے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا. قرآن مجید میں اللہ نے یہ معاملہ بار بار سمجھایا ہے. لوگوں، نیکی کرو گے تمہارا فائدہ تمہیں کو ملنا، برائی کرو گے تمہاری برائی کا وبال تمہیں پر آنا ہے. بلکہ دوسرے مقام میں لا تازیر وازرۃ وزر اخری، نہیں بوجھ اٹھائے گی، بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ. ماں کا بوجھ بیٹی نہیں، بیٹی کا بوجھ ماں نہیں، اولاد کا بوجھ ماں باپ نہیں، ماں باپ کا بوجھ اولاد نہیں، خامد کا بیوی نہیں، بیوی کا خامن نہیں. ہر انسان نے اپنا بوجھ آپ اٹھانا. بلکہ اللہ نے بار بار ذات ہے کہ دیکھو پہلے لوگ چلے گئے نا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک قوم تھی، چلی امت گزر گئی نا، ان کے کام ان کے لیے، تمہارے کام تمہارے لیے. تم اپنی فکر کرو، یہ جو بوجھ گناہ کما کے جا رہے ہو اس کا معاملہ کون کرے گا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، اپنی کمروں پر، الا ساء ما یزرون، الا خبردار، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو ان کے کندھوں پہ بوجھ ہوگا. اور یہ بوجھ بندے پر کئی طرح کا ہوتا ہے. فرائض میں کوتاہی کا بوجھ، کہ جو فریضے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے معاملات ہمارے ذمے، اس کی کوتاہی. نمبر 2، ہمارے ذمے جو حقوق ہیں رب کے اور عوام کے. عوام کے حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ،
اولاد، اس کے معاملے کے اندر بھی لوگ اکثر ظلم کرتے ہیں. یہ ہے جی مکان ہے بیٹوں کو دے دو، بیٹیوں کو دینے کے لیے وہ ہندوانہ رسم ہے کیا جی کہ ہاں جو ہے وہ جہیز کی صورت کے اندر جو ہے وہ دے کے وراثت سے محروم کر دو، اور ظلم کرتے ہیں کہ بیٹوں کے نام مکان لگا کے کر گئے. تو اب یہ سوچئے کہ یہ جو آپ کام کر کے گئے ہیں، آپ نے حق مارا کن لوگوں کا؟ اپنی بیٹیوں کا. وہ آپ کی احترام میں نہیں بولی، لیکن اس کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کے وراثت کے اوپر قابض ہیں. حق جتنا آپ کا اولاد ہونے کے ناطے بہنوں کا بھی جو شریعت نے مقرر کیا آپ اپنا لیں، ان کا ان کو دیں. ساری زندگی آپ اس لیے تقسیم نہیں کرتے کہ ساڑھے ہتھوں مکان کھوس جانا. بھੈਣیں ہیں وہ بیچاری اس لیے نہیں بولتی کہ ماں باپ ٹر گیا تو منگیا تو بھراواں کا دروازہ بند ہو جانا تو پھر ماپا مک جانا، بس اسے چکر میں وہ بھی خاموش ہیں. تو اب یہ جو آپ ظلمن حرام کھا رہے ہیں، ان کا حق استعمال کر رہے ہیں، یہ بوجھ آپ کے کندھوں پہ ہے. آپ اسی طرح چلے گئے. اب بتائیے یہ سارا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ مایا یہ آپ کے کندھوں پہ ہوگا، آپ کی کمر پہ ہوگا. الا ساء ما یزرون، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. باقی میں ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. یہ اصل کے اندر دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا جو کہا گیا ہے، یہ اسی اعتبار سے کہ یہ بڑی تھوڑی سی اور محدود سی ہوتی ہے. آپ اس کو کھیل تماشا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے دل بہلانے کے لیے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا کھیل کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، جب دل بھر گیا تو اس کو چھوڑا اور بھاگ گئے. وہ صرف وقتی ضرورت، وقتی دل بہلاوا ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا بھی جو ہے وہ وقتی معمولی جو ہے وہ وقت ہے، یہ کوئی مستقل ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. مایا وہ مل حیات دنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لہو لعب و لہو، مگر کھیل اور تماشا. کہ یہ وقتی دنیا ہے، عارضی ہے، محدود ہے، یہ مستقل نہیں ہے. مایا ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے. کن کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے دنیا میں جیے، رب کا حق بھی دیا، نبی کا حق بھی ادا کیا، مخلوق کے حق بھی ادا کیے، اپنے معاملات اپنے رب سے ڈرتے رہے. متقی بچنے والا ہے نا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، نبی کی نافرمانی سے بچے، دین کے اندر نجائز کام سے بچے، لوگوں کے معاملے میں ظلم زیادتی سے بچے، اپنی ذات اولاد کے معاملے میں بھی زیادتی سے ظلم سے بچے. متقی کا معنی بچنے والا ہے، جو نجائز سے بچے اور نجائز کرنے سے بچے اور جائز کو چھوڑنے سے بچے. پورا ہر معاملے کو جو ہے وہ مینج کر کے جو رکھ کے، اللہ کی محبت اس پہ غالب ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر اس کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے، جس بنا کے اوپر جو ہے وہ نیکی کی راہ جانے نہیں دیتا، برائی کے قریب وہ پھٹکتا نہیں. ان کے لیے بہتر ہے، عام لوگوں کے لیے بہتر. سارا جنہوں نے برائی کی ہے، گناہ کمائے ہیں، وہاں تو جب کھاتا صاف کھلنا ہے تو وہاں تو کوئی چیز بچنی نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دلاسا دیتے ہوئے جو ہے امت کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے، وہ جو ہے والآخرۃ خیر و ابقا. مایا میرے پیغمبر علیہ السلام والآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت جو ہے یہ آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اور محرومت کو بھی یہ سمجھایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت گھر خیرون زیادہ بہتر ہے. لیکن کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. مایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں کر؟ تمہارے سامنے دونوں پہلو ہیں، ایک ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں کوتاہیاں کی، اور قیامت والے دن وہ اپنے گناہوں کے بوجھ میں جو ہے وہ دبے ہوئے ہوں گے اور افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، کاش ہم اب یہ کوتاہی سستی نہ کرتے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اچھی نیکی محنت کر کے اپنی آخرت سنوار لی، ان کے لیے آخرت کیا ہے؟ زیادہ بہتر. افلا تعقلون، کا تم عقل نہیں کرتے؟ اب دیکھو سمجھو کون سا کام تمہیں اپنانا چاہیے، تمہیں کون سا پہلو اختیار، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے.
جہاں جنتیوں کا ذکر آئے گا 7 جہنمیوں کا ذکر، جہاں نیک لوگوں کا برے لوگوں کا تذکرہ ہوگا 7 اچھے لوگوں کا، جہاں گناہ کا تذکرہ ہوگا 7 نیکی کا ذکر ہوگا، جہاں عذاب کا ذکر ہوگا 7 اللہ کی رحمت کا ذکر ہوگا، تاکہ بندہ تقابل کر کے غور کر کے دیکھ لے میں کہاں کھڑا ہوں، میرا کردار کہاں، میرا معاملہ کن کے ساتھ ہے، میں اپنے آپ کا جائزہ لے لوں کہ ان دونوں چیزوں میں سے میرے اندر کون سا رنگ ہے، تقوی والا یا مجرموں والا، غفلت اور سستی والا یا آخرت کی طرف اور فکر والا۔ کیونکہ قرآن کا مقصد اصلاح ہے، اپنے غور و فکر کرنا ہے نا، غور و فکر کر کے اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے نا۔ اور یہ خوبی صحابہ کرام میں تمام درجہ تھی۔ ہمارے ہاں مصیبت ہے ایک، ہم لوگوں کی نیکی برائی اس کو چھانتے ہیں، صحابہ میں خوبی تھی وہ اپنے آپ کو چھانتے تھے۔ نیکی کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے، لوگاں تے چھانی نہیں لاؤ، اپنے تے چھانی لاؤ۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا، بلکہ سیدنا ایک انصاری صحابی تھے، وہ نا ملے سیدنا ابوبکر صدیق تو رو رہے، حنظلہ سے رو رہے تھے۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا ہوا حنظلہ؟ حنظلہ کہنے لگے کہ یار ابوبکر رضی اللہ عنہ نافقہ حنظلہ نہ منافق ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر پوچھنے لگے حنظلہ ہوا کیا یار، نفاق کیسے آ گیا، کھوٹا پن کیسے آ گیا؟ کہنے لگے یار جب ہم جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں نا، یذکرنا بالنار والجنہ، آپ جنت جنم کے ذریعے ہمیں نواز و نصیحت کرتے ہیں، کأننا رأی عین، ایسا سین ایسا منظر ہوتا جیسے گویا کہ جنت جنم میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جب ہم گھر میں آتے ہیں وَنَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، اچھا وہ پھر وہ کیفیت ہی باقی نہیں رہتی، تو وہ تو دنیا میں گویا کہ ہم الجھ جاتے ہیں، وہ کیفیت کچھ اور ہوتی، بڑی ایمانی کیفیت ہوتی ہے، یہاں پھر وہ بچوں مول کی وہ کیفیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ اب دیکھو نا اپنی فکر اپنے جائزے کا انداز ہے، گھبرا گئے۔ اچھا سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یار حنظلہ بات معاملہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کیفیت جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتی ہے نا، جب آپ چیزوں کو بیان کرتے ہیں وہ کیفیت بات میں نہیں ہوتی ہماری، کہنے لگے معاملہ تو میرا بھی ایسے ہی ہے یار، پھر ایسا کرو چلو اللہ کے نبی علیہ السلام پر چلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ اللہ نے ایمان کی مختلف حالتیں رکھی ہوتی ہیں، کبھی ایمان کے اندر تازگی عمدگی، کبھی معاملات کے اندر وہ کمزوری۔ میں اگر تم ہمیشہ مستقل ایمان کی اسی عمدہ اعلیٰ حالت میں ہو جو میرے پاس ہوتی ہے، تو پھر تمہیں اتنے نیک ہو تو پھر آسمان کے نوری فرشتے زمین پہ آ کے تمہارا مسافر کریں، لیکن اللہ نے یہ ایمان کی مختلف حالتیں رکھی ہوتی۔ لیکن مقصد کہنے کا کیا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے آپ کو پرکھتے تھے اپنے معاملات کا کہ میری کیفیت بدل کیوں جا رہی ہے، میرے اندر وہ نیکی کا ذوق شوق جو ہے اس میں کمزوری کیوں آ گئی ہے، یا میری حالت میں تبدیلی کیوں ہے۔ یا نبی نے کہا نا کہ اللہ تعالی جس بندے لا يدخل جنت من قان فی قلب مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس بندے میں جو ہے رائی کے دانے برابر تک وہ جنت میں نہیں جانا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو اچھا لگتا ہے کپڑے اچھے، جوتا اچھا، وضع قطع اچھی، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یہ تکبر۔ مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام فوراً اپنے آپ پہ نظر ڈالتے تھے کہ یہ جو جرم بیان ہوا ہے، برائی بیان ہوئی ہے، یہ جو خامی بیان ہوئی ہے، یہ جو شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بری خصلت بیان کی کہ اس سے وجہ لوگ برباد ہوں گے، کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، تو پھر اللہ نے ان کو مقام اعلی دیا۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، وہی بات جو ہم نے پچھلے حدیث بیان کی عمر بن عاص کی رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں لوگوں کی تو آنکھ کا تنکا بھی ہمیں شتیر نظر آتا ہے اور اپنے شتیر بھی نظر نہیں آتے۔ لوگوں کے گناہ نہیں اللہ نے ہم سے پوچھنے کہ فلاں نے کیا کیا، اللہ نے ہم سے پوچھا تم نے کیا کیا۔ اللہ نے ہم سے ہمارا حساب لینا ہے، لوگوں کا حساب نہیں لینا کہ وہ کیا کر دے۔ تو اس لیے جہاں یہاں بھی دیکھو نا، پہلے ذکر کیا مجرم لوگوں کا کہ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، بعد میں کمائیں گے، آخر کر کے کو فائدہ دے گا پرہیزگار لوگوں، تاکہ ایک بندے کو تقابل کر کے اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملے، پتہ چلے میں کہاں کھڑا ہوں، میرا کردار کن کے ساتھ میچ کرتا ہے، میرا انداز کون سا ہے۔ مایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم، تحقیق ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں
اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ، یقیناً آپ کو غم میں ڈالتی ہے، آپ کو غمگین کرتی ہے، الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں. مایا کہ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سارے لوگ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو صادق و امین کہتے تھے، امانتے بھی، فیصلے بھی نبی علیہ السلام کے پاس، امانتے نبی علیہ کے پاس. اب جب نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اپنے رسول اللہ ہونے کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت دی، باپ دادا کے رسم و رواج کی تردید کی اور ایک اللہ کی طرف بلایا اور باپ دادا کے رسم و رواج کے مقابلے میں اسلام کو اپنانے کی دعوت دی، تو اب ظاہر ہے یہ چیز تو لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. کیوں؟ اب سب سے مشکل کام ہوتا پیو دادے کا دین چھڑنا، پاواں بندہ کلمہ پڑھتا ہوئے تو پاواں کافر ہو. ہر بندے کے لیے سب سے مشکل سٹیج ہوتی ہے پیو دادے والا خاندانی دین چھڑنا. یہ سب سے مشکل ہوتا، فرقہ واریت کا نسور بھی اسی وجہ سے زیادہ مضبوط ہے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مانتے تو ضرور تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب ہی تو کرتے تھے نا، آپ کو جھوٹا قرار دیتے تھے. جیسے آپ کا چچا بولا بھی تھا، آپ کے پیچھے پیچھے آوازیں لگاتا تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں پریشانی بھی تھی کہ میں تو ان کو خیر کی بات بتاتا ہوں، الٹا یہ میری تکذیب کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو دل گرفتہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وجہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. کیوں؟ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعوت دی، باپ دادا کا دین چھوڑنے کا کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی طرف بلایا، اپنی رسالت کا کہا، توحید کی دعوت دی، ان کے برخلاف تھی ان کے نظریات کے، ان کو اس سے صریح مخالفت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کو نہیں جھٹلاتے تھے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اس کی ایک مثال سے بات سمجھ لیں. 7 ہجری کے اندر خیبر کے بعد فتح مکہ سے پہلے نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خط لکھے. ان میں ایک بادشاہ کے خط ہرقل بادشاہ کے نام کیا تھا، جو زیارات کے لیے شام آیا ہوا تھا. اب وقت کی سپر پاور تھا. اس خط کے نتیجے میں اس نے پتا کیا، اس کو خواب آیا، چونکہ ماہر نجومی بھی تھا، وہ ستاروں کا بھی بڑا ماہر تھا. صحیح بخاری کے اندر ہے وہ بڑا ماہر تھا ستاروں کی پہچان کا بھی، علم نجوم کا بھی ماہر تھا. تو وہ خواب کی وجہ سے پریشان تھا، خطنے والوں کا نبی غالب آ گیا. اس نے کہا پتہ کرواؤ. خیر مختصر یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو شام قافلے کے تجارتی قافلے جاتے تھے شام کے یمن میں، ابو سفیان رضی اللہ سے ملاقات ہو گئی، وہاں بندہ کھڑا کیا، پیچھے بندہ کھڑا کر دیا، سار لمبا ایک مکالمہ پورا صحیح بخاری کے اندر. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا. اب اس سے پہلے دیکھیں 7 ہجری ہے، بدر کی جنگ ہو گئی، احد کی جنگ ہو گئی، خندق کی جنگ ہو گئی، اور اس کے بعد خیبر کا معاملہ بھی ہو گیا. اب اتنا کچھ ہو گیا. ان میں سے 3 جنگیں، بدر، احد اور خندق، یہ تینوں ہیں جن کے اندر جو ہے مکے والے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مسلمان نہیں تھے، کافروں کی کمان کرنے والے تھے، بھرپور یعنی کھلے ڈلے اسلام کے خلاف کفر کے قائد لیڈر تھے. لیکن جب ہرقل نے یہ پوچھا، یہ بتاؤ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ اب بدر، احد، خندق سارا کچھ ہو گیا نا. تو اللہ نے ایسے نہیں کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پوچھا یہ بتاؤ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اس نے نبی کی ذات سے انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی ذات سے اختلاف نہیں تھا. اختلاف کسے تھا؟ نبی کی بات سے، نبی کی دعوت سے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کی بات، آپ کو نہیں جھوٹا قرار دیتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ بھی آیات اللہ، اللہ کی ایتوں کے ساتھ یجحد، انکار، اللہ کی ایتوں کا انکار کرتے. یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی، ہمارے ہاں واعظین کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. عوام لاتا لوریاں تھے، ٹھیک ہے جی. دیکھو اللہ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. کافران نبی دے حسن کا اختلاف ہے، ایسے نبی دی زلفاں نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے کوئی اختلاف نہیں. نہ زلفاں اختلاف، نہ نین نقش نہ اختلاف، نہ حسن اختلاف، نہ نبی دی نال پاک جتی نہ اختلاف، نہ نبی دے کپڑے نہ اختلاف. اختلاف کتنا سی؟ نبی دی دعوت نہ. پورے جمعے نے، ٹھیک ہے جی، سارا پایا شیر نے کادے وچ زلفاں دے تذکرے. بھئی کوئی شک نہیں ہے نبی کا حسن بھی بیان ہونا چاہیے،
نبی علیہ السلام کا حسن و جمال، نبی علیہ السلام کا جو ہے وضاقتہ، وہ بھی مومن کو پہچان ہونی چاہیے، اس کی بھی جو خوبی ہے کہ آپ کا پسینہ معطر تھا، ٹھیک ہے، ماں ام سلیم شیشی میں ڈال دیتی تھی خوشبو کے لیے، یہ اللہ کے لیے آپ کی خوبی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے وہ بھی آپ کے لیے اللہ نے ایک عظیم بنایا تھا، آپ کو حسن کا حصہ دیا تھا، لیکن سارا وعظ و نصیحت انہی چیزوں میں شعر، اور جو نبی کی دعوت وہ بیان ہی نہیں کرنی، جو نبی کا عقیدہ وہ بتانا ہی کسی کو نہیں ہے۔ عقیدہ کیوں نہیں؟ لوگ ناراض ہو جان گے، وہ جی تو ہی گل نہ، پھر لوگ سن کے نہ، پھر نہ وہ مخالف نہ کرو، وہ پھر آمدے نہیں جی دوبارہ برا محسوس کر دیں۔ تو بھئی آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ سے مخالفت تھی کس بات میں؟ عقیدے کا تو اختلاف تھا۔ تو اگر آپ نے عقیدہ بیان نہیں کرنا، عقیدہ سمجھانا نہیں، وہ بنیاد ہی نہیں آپ نے سیدھی کرنی، گٹر چو گند ہی نہیں نکلنا، تو جنہ مرضی دودھ پالو، وہ گٹر کا نتیجے کی ملے گا؟ وہ دودھ بچے گا؟ پانڈا ہی اندروں صاف نہیں ہے، وہ دودھ کی کام کرے گا؟ تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ کافروں کو اختلاف نبی کے بالوں سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، پلکوں سے نہیں تھا، جوتا سے نال سے اختلاف نہیں تھا، ان کو اختلاف نبی کی بات سے تھا۔ بات لوگوں کو نبی کی بات سمجھانے والی ہے، ذات منوانے کے ساتھ رسالت منوا کر کے نبی کی بات منوائیں، بات نبی کی سمجھانے والی ہے، اور بات کے اندر پہلی چیز نظریہ اور دوسری چیز کردار ہوتی ہے۔ مایا فإنهم لا يكذبونك، بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولكن الظالمین، لیکن ظالم لوگ بھی آیات اللہ یجحد، اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بار پھر کلمہ درود مایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، حتی یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعۃ، جب آگے ان کے پاس قیامت بغتہ آ جائے گی، ان پر قیامت بغتۃ اچانک، اور وہ کہیں گے یا حسرتنا، افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، اس چیز کے پر جو ہم نے کمی کی ہے، فیہا، اس کے اندر دنیا کی زندگی میں، یعنی جو ہم نے کوتاہیاں سستیاں کی اس پہ ہمارے اوپر افسوس ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنا بوجھ، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں پر، عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور گھر خیر، زیادہ بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا نہیں تم سمجھتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، یقین ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، لیحزنک، یقیناً غم میں ڈال دیا، غمگین کر دیا آپ کو، الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، فانہم، پس بے شک وہ لوگ، لا یکذبونک، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، لیکن ظالم لوگ، بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کو، یجحدون، اس کا انکار کرتے ہیں۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔